السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو بدلتا رہتا ہے۔ ہم میں سے کسی کی زندگی میں کوئی کامیابی ہوگی، کسی کی زندگی میں کوئی خوشی ہوگی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باجی بشرا کو بشرا دادی بنا دیا، خوشخبری دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد گھر میں دے دیا انشاءاللہ، دین کا خادم انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں اور اللہ کے کلام پہ ہم سب کا یقین ہے، کسی کی زندگی میں مشکل وقت بھی آ رہا ہوگا، لیکن خوشخبری پانے والا وہ ہے، ہم میں سے خوشخبری پانے والا وہ ہے کہ جس کو انعام مل گیا، انعام مل گیا۔ لیکن ہم میں سے دکھڑے جھینے والا، مشکل وقت کاٹنے والا، بیماری پریشانی سے گزرنے والا وہ ہے جس کا اجر ملٹی پلائی ہو رہا ہے، جس کا اجر بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خوشی والا ریلیکس ہو جاتا ہے نا، خوشی ملتی ہے۔ اور یہ بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، کیونکہ ریلیکسیشن انسان کو اکثر دور کر دیتی ہے رب سے، خوشیاں رب کی یاد سے اکثر غافل کر دیتی ہیں۔ فرعون قارون کی مثال کہ ان کو کثرت نے تباہ کیا تھا، عدم نے نہیں، نہ ہونے نے نہیں ہونے نے۔ تو یہ دکھڑے جو ہوتے ہیں نا، بیسیکلی ہمارا رب سے کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ مصیبتیں بڑے بڑے غافل انسان کو بھی سجدے میں ڈال دیتی ہیں، رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ جیسے وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، واقعی یہ اونچی پرواز کے لیے ہوتے ہیں۔ ان من عظم الجزاء ما عظم البلاء، یا ما ان من عظم البلاء ما عظم الجزاء۔ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آزمائش کے ساتھ بدلہ ہے، آزمائش کے ساتھ، مع، اللہ کے نبی نے فرمایا مع، ساتھ ہے، یعنی پریشانی آئی انعام ملا، یہ ساتھ ہے، یہ دور نہیں ہے۔ ان من عظم الجزاء، جزا کا عظیم ہونا، مع عظم البلاء، بڑی مصیبت بڑا انعام لاتی ہے، بڑی پریشانی، بڑی تکلیف بڑا اجر ثابت کر دیتی ہے، اللہ پر واجب کر دیتی ہے۔ کیا اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے؟ وہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور جو ہے من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ تو یہ یقین رکھ لیں، یہ اتنا بڑا مرہم ہے۔ اور پھر اسی طرح جیسے اللہ کے نبی نے مع فرمایا، وہ سورہ علم نشرح کی آیت، اس میں بھی تو مع کا لفظ ہے نا، ان مع العسر یسرا، مع ساتھ۔ معیت ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اپنے سے الگ نہ ہونا، اپنے سے الگ نہ ہونا، بالکل ساتھ۔ تو خوشیوں والے شکر کو اور پریشانی دکھڑوں والے صبر کو قابو میں رکھیں تاکہ دونوں کو جزا مل سکے۔ خوشیوں والے بھی پریشان نہ ہوں کہ بھئی اب ہمیں مل گیا، کیا ہمارے ساتھ کمی ہوگی؟ نہیں، شکر جو ہے وہ خوشی کو دوبالا کرتا ہے، اجر کو زیادہ کرتا ہے۔ نعمت کی قدر، اللہ کا شکر، وہ نعمت کو کیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، کون سی آیت ہے آپ بتائیے؟ شکر زیادہ کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ شکر والے بھی مایوس نہ ہو کہ ہمیں تو نعمت مل گئی، اب وہ انہیں نہیں ملی، ان کی زیادہ ہو رہی ہے، ہمیں تو بس اتنی مل گئی۔ نہیں، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اصل میں نعمت مل جانے پر اجر ختم تب ہوتا ہے، یا نعمت ضائع تب ہوتی ہے جب ناشکری آئے، جب کفر ہو، ناقدری ہو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس میں وارننگ ساتھ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف نعمت لیتا ہے بلکہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو ہر حال میں صبر اور شکر، یہ دو ہی ایک پرندے کے دو پر ہیں، شکر اور صبر ایک پرندے کے، جیسے پرندہ دو پروں کے بغیر نہیں اڑ سکتا، ایک پر کے ساتھ بھی نہیں اڑ سکتا۔ مومن کا اللہ کے ہاں بلند مرتبے پہ جانے کے لیے دونوں ہی پروں کا حامل ہونا، دو پروں والا ہونا ضروری ہے۔ ایک پر ہے ایک پر ہے شکر کا اور ایک پر ہے صبر کا۔ اور یاد رکھیں، ایسے نہیں کہ صرف نعمت ملنے پہ شکر، اہل علم کہتے ہیں کہ اصل شکر تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت ہو، وہ اصل شکر ہوتا ہے۔ اسی طرح اصل صبر وہ ہوتا ہے جو شکر کے وقت ہو۔ شکر کے وقت صبر کیسے ہوتا ہے؟ ہائپر نہ ہونا، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا، بخلا نہ جانا۔ بعض کہتے ہیں نا کہ وہ نئی دولت آئی ہے تب بندے کو اور زیادہ بخلاہٹ کا شکار کر دیتی ہے۔
تو اس طرح نہ ہونا، بلکہ وہ اپنی اصل اوقات کو یاد رکھنا، یہ چیز، یعنی نعمت کے وقت صبر. اور صبر صرف دکھوں کے ساتھ نہیں ہوتا. صبر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ نعمت پر، نیکی پر بھی صبر ہوتا ہے. صبر علی البر، نیکی پر صبر یہ ہوتا ہے کہ استقامت اختیار کرنا، کیونکہ نیکی کے راستے میں اب خوشی کے وقت میں نماز، ذکر، کلاس، ایک طرف بہت خوشی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آج چھٹی کر لوں، دوسری طرف وہ استقامت کہ بے شک خوشی ہے. اچھا اسی طرح مجھے وہ یاد آ رہا ہے، بعض لوگ اس کی بھی ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں کہ چلو شادی کا موقع ہے تو قرآن خوانی کر لیں، مطلب یہ خوشی. حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن خوانی اٹ سیلف ہے کیا. اچھا خوانی جو ہے نا، قرآن خوانی وہ کہتے ہیں تلاوت قرآن، قرآن پڑھنے کے معنی میں بولا جاتا ہے، میننگ وائز کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ طریقہ کیسے ہے. جب ہم اس طرح اکٹھے ہو کے اور سمجھتے ہیں کہ ایک مقصد کے لیے یا ایک شخص کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہیں سے کنسیپٹ غلط ہوتے ہیں. قرآن بیٹھ کے، اچھا بیٹھ کے پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے، اب بیٹھ کے کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ تعداد پوری کرنا؟ تو اللہ کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں نا ایک پورے ہر پارے کا ختم ہو جائے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور الگ بیٹھ کے اچھے طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. ہاں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری قرآن کلاس ہو جائے تو پھر آپ درس قرآن رکھیں تاکہ نصیحت حاصل ہو. اگر آپ چاہتے ہیں واقعی کہ قرآن کا ہی بیان ہو تو پھر آپ بے شک تلاوت کی کلاس رکھیں. اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہاں آنے والی 99% خواتین کے تلفظ صحیح نہیں ہوں گے. آپ اسی کو دہرا رہے ہیں، مطلب وہ پھر پھیرا لگا رہے ہیں، وہ ایک ختم پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ ختم کا کنسیپٹ آیا کہاں سے؟ یہ تو لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے. ختم مطلب یہ تو ایون اپنے آپ میں یہ ایک عیب والا لفظ ہے نا. تو بلکہ تکمیل ہوتا ہے، مکمل کرنا. اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ سب مل کے ایک ایک سپارہ پڑھ کے تکمیل کر دیں. کس چیز کی تکمیل ہو رہی ہے؟ جس نے جتنا پڑھا وہ اس کے لیے تکمیل تو ہوئی نہیں ہے اس کی. تو یہ ایک نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. بار بار پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ہم ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کا ختم کرانا چاہتے ہیں، تکمیل چاہتے ہیں، یا اس طرح قرآن خوانی چاہتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے. اگر آپ اس کو ان دی لائٹ آف سم اسکول آف تھاٹ، حنفی، مالکی، شافعی، اس طرح کہیں، وہاں سے بھی آپ کو خیر کہیں سے نہیں ملے گا. لیکن پھر بھی آپ کہیں کہ بھئی ہمارے فرقے میں تو یہ سب جائز ہے، تو میں کہوں گی کہ فرقہ واریت کی اینک اتار کے اگر آپ ایون اس کنسیپٹ کو سمجھیں تو آپ کو خود آپ یہ دل سے آواز نکلے گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے. قرآن بکیں بار بار اللہ تعالیٰ نے، اور ایک صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے 5 بار، سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تھوڑی سی آیات ہیں پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو قرآن اصل کیا ہے؟ نصیحت. تو کیا ہم نصیحت لے رہے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ خود دیکھیں کہ آپ کے ختم قرآن پر کیا اس سے کوئی ایک عورت یا کوئی ایک بات نصیحت کی ہوتی ہے؟ کی جاتی ہے. بلکہ الٹا میں بتاؤں، وہ جو ختم کا موقع ہوتا ہے اس میں جوبن عروج پہ ہوتا ہے. مطلب آپ کہیں کہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور طہارت کے مسائل سے ناواقف ہے، نیل پالش لگی ہوئی ہے، پلکنگ کی ہوئی ہے، کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ ان میں نماز نہ ہو، پرفیوم لگا کے آئی ہیں اس محفل میں، اور یہ سب کتنی خرابیاں ہیں. اور پھر قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے. ایک نہیں کئی مسائل ہیں. تو اللہ کے لیے قرآن کو رسم نہ بنائیں، نصیحت ہی رکھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میرے دل